جس کا کہ پچھلے ماہ بلکہ جولائی میں تفصیلی فیصلہ آیا تھا، 12 جولائی کو مختصر فیصلہ آیا تھا، اس کا آج تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور مختلف آپ کے دوستوں کی طرف سے ٹیلی فون کالز آ رہی تھیں۔ ممکن نہیں تھا کہ سب کو جواب دیا جا سکے، تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ کے پاس بیٹھ کے یہ بات کی جائے، اور تھا کہ جی اس پہ موقف کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالتی فیصلے کے بارے میں ظاہر ہے رائے دی جا سکتی ہے، پوائنٹ آف ویو دیا جاتا ہے، لیکن کو کہا جائے کہ اس کے بارے میں کوئی واضح موقف، تو میں سمجھتا ہوں کہ ود ان دا باؤنڈز آف لاء وہ ایک بات کسی اور طرف نکل جاتی ہے۔ بینگ اسٹوڈنٹ آف لاء میرے لیے کچھ جو ایک دو نئی چیزیں ہیں اس فیصلے میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کچھ شارٹ آرڈر میں کہا گیا تھا یہ ظاہر ہے اسی ڈومین میں ہونا تھا۔ تو جو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس فیصلے نے جو قوانین میں ترامیم کی پارلیمنٹ نے اپنا لیجسلیشن کا، قانون سازی کا حق استعمال کرتے ہوئے، ان پہ کسی قسم کا کوئی کمنٹ نہیں ہے، ان پہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ سچویشن ہے جس کو انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز میں ہی ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ تو آج جو حقیقت یہ ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو دو بنیادی ترامیم کی گئی، سیکشن 66 کی اور 104A کی، وہ بطور ملکی قانون کے آج بھی قانون موجود ہے، اور جس میں پارلیمان نے یہ قانون بنایا کہ جو آئین کے آرٹیکل 51 اور 106 کی منشا ہے کہ آپ نے الیکشن جیتنے کے بعد 3 روز کے اندر، اگر آپ آزاد حیثیت سے منتخب ہو کے آئے ہیں تو 3 روز کے اندر آپ نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے، اور وہ irreversible ہے اب قانون کے تحت۔ سو جو کلاک کو ریورس کرنے والی بات ہے، ملکی قانون کہتا ہے کہ وہ ممکن نہیں ہے۔ آئین کا آرٹیکل 51 کہتا بھی یہ ہے کہ جو تقسیم ہوگی سیٹوں کی وہ قانون کے مطابق ہوگی، ان اکارڈنس ود لاء جو ورڈ یوز کیا گیا، اور 106 میں بھی یہی کہا گیا جو صوبائی اسمبلیوں پہ ڈیل کرتا ہے۔ تو وہ سچویشن ویسی کی ویسی ہی ہے۔ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلہ جات ہیں۔ 1993 میں بڑا جو مولیسس والا کیس ہے، مسلیڈنگ ججمنٹ کہتے ہیں، اور اس کے بعد کئی فیصلے آئے جس میں باز محمد کاکڑ کا فیصلہ بھی شامل ہے کہ جو پارلیمان کی قانون سازی کا اختیار ہے وہ کلی ہے، اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کو جو پارلیمان کی قانون سازی ہے، لیجسلیچر کی طرف سے بنایا گیا قانون، وہ ان فیصلوں پہ فائق ہوگا، وہ اس کی برتری رہے گی۔ تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ سچویشن جوں کی توں ہیں۔ ایک اور کہیں سے بات آئی، 2-3 جگہ سے مجھے ٹیلی فون آیا کہ کیا نظر ثانی جو ہے وہ غیر مؤثر ہو گئی ہے، تو بالکل غیر مؤثر نہیں ہوئی۔ وہ ایک آئین کے تحت قانون ایک حق دیتا ہے آپ کو، پھر سپریم کورٹ رولز میں بھی ہے اور پھر آپ کے پریکٹس پروسیجر میں بھی اس کا ذکر ہے، تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ رائٹ ہے، اور ریویو اپلیکیشنز پولیٹیکل پارٹیز کی پڑی ہوئی ہیں اور بڑی ویلڈ گراؤنڈز پہ پڑی ہوئی ہیں، اور آج کے تفصیلی فیصلہ نے ان نظر ثانی کی درخواستوں کو اور زیادہ تقویت دے دی ہے، کیونکہ جس طرح سے دیکھا جا رہا تھا کہ یہ 185(3) کی پروسیڈنگز تھی، یعنی کہ جو نیچے سے ریگولر پروسیڈنگز شروع ہوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، پھر وہ فیصلہ چیلنج ہوا پشاور ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ 5-0 سے پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپہولڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آئین پاکستان اور قوانین کی بالکل صحیح اپلیکیشن ہے۔ آرٹیکل 51، آرٹیکل 106، سیکشن 66 اور سیکشن 104 اور ریلیونٹ رولز جو ہیں 2017 کے، ان کے مطابق یہ درست فیصلہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں عدالت نے 184(3) میں بھی اسے کنورٹ نہیں کیا، یعنی کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس نہیں تھا لیا ڈیورنگ پروسیڈنگز، اور ابھی بھی تفصیلی فیصلے میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اب 187 جو کمپلیٹ جسٹس کا اختیار دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی آرڈر پاس کر سکتا ہے، اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی اپنی ججمنٹس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں جیسے کئی آپ کو ٹیکنیکل رکاوٹ آتی ہے، کوئی پروسیجرل چیز ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جو کہ ابہام دور کرنے کے لیے کچھ ایسا آرڈر پاس کرے سپریم کورٹ جو اس کو مناسب لگے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ آف پروسیڈنگز وہ نہیں ہوگا، ان آئسولیشن نہیں ہوگا۔ اور یہ جو پروسیڈنگز کی نیچر تھی، اس میں تو 185(3) ہونے کی وجہ سے
اس میں CPC اپلائی کرتا ہے، یعنی کہ پارٹیز کورٹ کے سامنے کون سی ہیں، کون ریلیف مانگنے آیا ہے، کس نے اپنا مقدمہ دائر کر رکھا ہے، اور پریئر کیا ہے، استدعا کیا کی ہے، تو اس کے اندر رہ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی جورسپروڈنس ہے میری نظر میں بطور اسٹوڈنٹ آف لاء کے، جس کی وجہ سے زیادہ کنفیوژن ہے، اور شاید یہ کنفیوژن ریویو اپلیکیشنز میں یا کسی انڈیپینڈنٹ پروسیڈنگز میں یہ کنفیوژن جو ہے یہ دور ہو۔ ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے کہ وہ پارٹی جو کہ فریق نہیں تھی، وہ پارٹی جو بطور پارٹی نہ الیکشن کمیشن میں اس طرح سے مانگنے گئی، ان پروسیڈنگز میں تسلسل سے میں بات کروں گا، نہ وہ پارٹی فریق بنی پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، نہ وہ پارٹی فریق بنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے، اور جو ایک درخواست تھی وہ کنول شوزب صاحبہ کی تھی کہ میں کیونکہ ادھر سے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے کینڈیڈیٹ نامزد ہوئی ہوں تو یہ سیٹس ہمیں دی جائیں، اور اس میں بھی آج بھی یہ واضح پوزیشن ہے کہ جو رسپونڈنٹس ہیں ان کو نوٹسز نہیں ہوئے، جو اس پہ انڈیپینڈنٹ کارروائی نہیں ہوئی، جو فریق بننے کی ان کی دیگر درخواستیں تھیں وہ نہیں آئیں، جن MNAs کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا ان کو بلا کے ان کی رائے نہیں ہے۔ تو یہ سارے سوالات ویسے کے ویسے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جو سب سے ضروری چیز میں سمجھتا ہوں مجھے بطور وکیل کے کرنی چاہیے، وہ مجھے یہ بھی تکلیف ہوئی ہے جو آخری 2 پیراگرافز میں جو 2 معزز جج صاحبان ہیں جنہوں نے ڈیسینٹنگ اپنی رائے دی تھی، اختلافی نوٹ لکھا تھا، ان کے بارے میں بھی کافی سختی سے کچھ لکھا گیا ہے۔ عدالت میں سب ججز ہمیں یہی پڑھایا گیا ہے کہ سب ایکول ہیں، اور جو سینیورٹی ہے وہ فیصلوں پہ حاوی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سینئر جج صاحبان یہ کر رہے ہیں تو جونیئر جج صاحبان نے فالو کرنا ہے، یہ کوئی چین آف کمانڈ نہیں ہے، یہ کوئی فورس نہیں ہے، یہ عدالت ہے، اور اختلاف ہی حسن ہے میرے خیال میں ڈیبیٹ کا، منطق کا۔ جب بھی ہم کوئی چیز گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو مختلف آراء آتی ہیں، اور ان مختلف آراء میں سے ہی کچھ نہ کچھ بہتر نکلتا ہے۔ ماضی میں بھی بڑے بڑے سخت اختلافی نوٹ سامنے آئے ہیں۔ ماضی قریب میں ہمارے انہی معزز جج صاحبان نے بڑے جرأت مندانہ اور بڑے دلیرانہ اختلافی نوٹ لکھے، اور ان کا چرچا بھی رہا ٹیلی ویژن اسکرینز پہ، اخباروں میں، بار رومز کی ڈیبیٹس میں۔ وقت کے چیف جسٹس کے بارے میں بھی رائے دی گئی، ججمنٹس تھی سپریم کورٹ کی، ان میں کورٹ کے بارے میں بینچز کے حوالے سے لکھا گیا، ججمنٹس کے اندر کس طرح سے ڈیل کیا گیا یہ بھی لکھا گیا۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے، لیکن بطور قانون کے طالب علم کے اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے مجھے اس بات کا ضرور افسوس ہے کہ کچھ زیادہ سخت جو ہے وہ لکھا گیا ہے اس میں، لیکن ظاہر ہے اس کی وجہ سے وہ اختلافی نوٹ یا ان کی جو اوپینین ہے وہ نہ ڈیلیوٹ ہوتی ہے، نہ وہ اس فیصلے سے باہر جائے گی۔ سمیٹتے ہوئے میں ضرور یہ کہوں گا کہ تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود جو اس وقت سوال ہے قانونی پلین کے اوپر اور آئینی ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو لسٹ ہے اس وقت، جو معاملہ ہے اس نے ڈیسائیڈ ہونا ہے ملکی قانون کے مطابق، اور جو 104A اور سیکشن 66 ہیں وہ آج قانون کی کتاب کا حصہ ہیں، وہ ویلڈ لاز ہیں۔ ان کی موجودگی میں اب یہ سیٹس کس طرح سے ایلوکیٹ ہونی ہیں، کیا طریقہ کار ہے کہ وہ جو لا ہے وہ اوور رول ہو، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب یقیناً اس تفصیلی فیصلے میں نہیں ہے۔